हज़रत मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपके सामने हाज़िरी हुई है एक मजलिस अज़ा बराए साल सवाब सैयद अख्तर अब्बास इब्ने सैयद अली रज़ा हुसैनिया बेगम बिनते हसन इरशाद मासूमा बेगम बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये मजलिस इस वक्त ऑनलाइन इन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मुनक़िद की जा रही है। मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना तुफ़ैल अब्बास नक़वी साहब क़िबला मुक़ीम हाल दिल्ली। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होगा। उसके बाद चंद शोरा इकराम बारगाह मासूम आलम में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। तो अब हम बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ करते हैं और तिलावत कलाम रब्बानी के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून। बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकर्रमीन। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़िलीन। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून। या हस्रतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व सदक़ शुहदाए करबला व सिद्दीक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ किया।
اور میں سوزخوانی کے لیے گزارش کروں گا محترم سرتاج حسین صاحب سے کہ وہ سوزخوانی کے فرائض انجام دیں۔ اس طرح طے منزل صبر و رضا زینب نے کی، اس طرح طے منزل صبر و رضا زینب نے کی، بخشش امت کی ہے ایک دعا زینب نے کی، کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی، اس طرح طے منزل مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے، مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے، ہاں صبر علاج دل صد پارہ ہے، اصغر کی قبر کھود کے یہ کہتے تھے حسین اب چین سے سو یہی گہوارہ ہے، مر جائے جو فرزند تو سوزخوانی کے فرائض انجام دیے محترم سرتاج حسین صاحب نے، اور اب ہم پیش خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں سید محمد عرشی نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ عرشی نقوی صاحب کے بعد مولانا موصوف آپ کے روبرو ہوں گے۔ حضرات عرشی نقوی صاحب کا آپ استقبال نعرہ درود سے فرمائیں۔ مٹی کو بھی شفا کا وسیلہ بنا دیا، مٹی کو بھی شفا کا وسیلہ بنا دیا، سرور نے کربلا کو مسیحا بنا دیا، مٹی کو بھی شفا کا
وسیلہ بنا دیا، سرتا قدم کچھ ایسے سوارا حسین نے، سرتا قدم کچھ ایسے سوارا حسین نے، اکبر کو مصطفیٰ کا، اکبر کو مصطفیٰ کا سراپا بنا دیا، سرور کو اکبر کو مصطفیٰ کا سراپا بنا دیا، آ کر عروس دیو نے قاسم کے ہاتھ میں، آ کر عروس دیو نے قاسم کے ہاتھ میں، میدان کارزار کو، میدان کارزار کو دولہا بنا دیا، میدان کارزار کو دولہا بنا دیا، مٹی کو بھی شفا کا وسیلہ بنا دیا، عباس نے ہنر سے تدبر سے صبر سے، عباس نے ہنر سے تدبر سے صبر سے، دریا کو پیاس پیاس کو، دریا کو پیاس پیاس کو دریا بنا دیا، دریا کو پیاس پیاس کو دریا بنا دیا، بی بی کو ہر قدم پہ ہے عزت کا اپنے پاس، بی بی کو ہر قدم پہ ہے عزت کا اپنے پاس، چادر نہیں تو بالوں سے، چادر نہیں تو بالوں سے پردہ بنا دیا، چادر نہیں تو بالوں سے پردہ بنا دیا، مٹی کو بھی شفا کا وسیلہ بنا دیا، شاہد ہمیں خدا نے عزائے حسین پر، شاہد ہمیں خدا نے عزائے حسین پر، انسان
کی آنکھ کا، انسانیت کی آنکھ کا تارا بنا دیا، انسانیت کی آنکھ کا تارا بنا دیا، مٹی کو بھی شفا کا وسیلہ بنا دیا۔ جزاک اللہ سید محمد ارشد نقوی صاحب، آپ نے بہترین کلام پیش کیا، اور اب میں گزارش کرتا ہوں خطیب مجلس مولانا طفیل عباس نقوی صاحب سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للمعاندین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ المنتظر امام الزماننا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها للسماوات وعدت للمتقین، صلوات۔ معزز سامعین، آپ لوگوں کے خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں اس سے پہلے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے سید اختر عباس ابن سید علی رضا حسینی بیگم بنت حسن ارشاد، معصومہ بیگم بنت محمد مصطفیٰ کو ایصال فرمائیں۔ صلوات محمد۔ ارشاد پروردگار عالم ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سرعت اختیار کرو، جلدی اختیار کرو، کس کی طرف؟ مغفرت کے طلب کرنے میں۔ عزیزو، پروردگار عالم نے انسان کو 2 کاموں کے لیے جلدی کا حکم دیا ہے۔ ویسے تو جلد بازی کے لیے منع کیا ہے، روکا گیا ہے کہ جلد بازی مت کیے، اس لیے کہ یہ عربی میں
ایک محاورہ بھی ہے، العجلۃ من الشیطان، عجلت جلد بازی یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ ہر ایک کام کے لیے روکا گیا ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لیجیے، اس میں غور کریے، فکر کریے، تدبر کریے۔ لیکن پروردگار عالم نے دو چیزوں کے حصول کے لیے، طلب کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اس میں جلدی اختیار کریے اور جلدی سے اس کو طلب کریے۔ پہلے یہ ہے کہ مغفرت کے طلب کرنے میں، اس کے بارگاہ میں معافی مانگنے میں جلدی اختیار کرو، اس لیے کہ زندگی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ہم موت کے آغوش میں پہنچ جائیں، اس لیے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچے کو جوان ہونا ہے اور جوان کو بوڑھا ہونا ہے اور بوڑھے کو 150 سال 100 سال کی زندگی گزارنی ہے، یہ اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا ہوتا تو ہم ڈیلے کر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ موت بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے اور بزرگوں کو بھی آتی ہے۔ لہذا ہم اپنی دوسری سانس کا بھی ہم یقین نہیں رکھتے ہیں تو ہم کس بات اپنی زندگی کا ہم کیا بھروسہ رکھیں؟ لہذا اسی لیے پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے کہ سارعوا الی مغفرت من ربکم، اے انسانوں تم جلدی اختیار کرو، سرعت اختیار کرو مغفرت میں۔ عزیزو دیکھیے عالم دین تشریف فرما ہیں، یہ ہماری بات کی تائید کریں گے۔ مغفرت کہتے کسے ہیں؟ مغفرت کہتے ہیں ڈھانپنے کو، توجہ جن گرامی، ڈھانپنے کو مغفرت کہتے ہیں۔ اب اگر بندہ وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو خداوند عالم صرف معاف نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی رحمتوں میں اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اب اگر کوئی ماضی کے بارے میں سوال کرے تو خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے اب اس کے ماضی کے بارے میں مت پوچھنا، اس کے کیریکٹر کے بارے میں اب نہ پوچھنا، تم کون ہوتے ہو، میں نے اپنی اب رحمتوں میں اس کو ڈھانپ لیا ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ اسی لیے غیبت کو حرام قرار دیا ہے، غیبت گناہ ہے، کبیرہ ہے، اسی وجہ ہے، یہی فلسفہ ہے کہ کسی کی غیبت مت کریے۔ معلوم نہیں کہ وہ انسان کب متوجہ ہو جائے خدا کی بارگاہ میں، کب متوجہ ہو جائے خدا کی بارگاہ میں اور وہ توبہ کے لیے آمادہ ہو جائے، مغفرت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور جب اس نے مغفرت یعنی توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ حدیث میں ہے التائب من الذنب من لا ذنب لہ، کہ وہ تائب جس نے توبہ اختیار کیا ہے، جس نے توبہ کیا ہے، وہ ایسے ہو گیا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ توجہ سے نگرامی، التائب من الذنب من لا ذنب لہ۔ عزیزو اسی لیے پروردگار عالم حکم دے رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اب مجھے کہنے دیجئے
کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، توجہ ہے نظم، تو توبہ یہ نکلا ہے آبا سے، اس کا مصدر ہے آبا. آبا کا مطلب یہ ہے پلٹنے کی، پلٹنے کے لیے ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آیت میں ہے کہ انہو هو التواب الرحیم، وہ پروردگار عالم کہ جو زیادہ سے زیادہ توبہ کو قبول کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے. عزیزو اب یاد رکھیے کہ تواب تو بندہ ہونا چاہیے، بندے کو ہونا چاہیے، لیکن اس تواب کو خداوند عالم نے اپنے لیے منتخب کیا ہے. توجہ زن گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تواب، توبہ آبا سے نکلا ہے، یعنی پلٹنا، یعنی رجوع کرنا. خداوند عالم زیادہ رجوع کرتا ہے بندوں کی طرف، یہی ہے خداوند عالم سب سے زیادہ رجوع کرنے والا خداوند عالم ہے کہ جو رجوع کرتا ہے، لیکن بندہ ہے کہ جو اس کی طرف رجوع کم کرتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے اس لفظ کو اپنے لیے منتخب کیا ہے، انہو هو التواب الرحیم. توجہ زنا گرامی، یہ پروردگار عالم ہے کہ جس نے متوجہ کیا کہ تم ہماری بارگاہ میں آؤ، مغفرت طلب کرو، اور پھر اس کے بعد دوسرے کام کی طرف متوجہ کیا. وہ یہ ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور جنت کے حصول میں جلدی اختیار کرو. ایک مغفرت کے طلب میں اور ایک جنت کے حصول میں جلدی اختیار کرو. عزیزو یاد رکھیے کہ جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ توجہ سے، جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اعدت للمتقین، یہ ہم نے متقین کے لیے بنائی ہے. جنت ہم نے متقین کے لیے بنائی ہے. دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے کہ ازلفت للمتقین، ہم نے جنت کو سواری ہے متقین کے لیے. اور اس کے بعد پروردگار عالم سے میں یہ سوال کروں گا، پروردگار عالم جب تو نے جنت متقین کے لیے بنائی ہے تو اس میں جائے گا کون اور جائے گا کون نہیں جائے گا؟ لہذا سورہ قصص میں ارشاد ربانی ہے کہ تلکل دار الآخرۃ نجعلھا لا یریدون علوا ولا فسادا. توجہ سے، یہ آخرت کا جو گھر ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو روئے زمین کے اوپر اکڑ کر چلتے ہیں. یہ دنیا کی جو گھر ہے، یہ جنت ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو روئے زمین کے اوپر اکڑ کر چلتے ہوں اور فساد پھیلاتے ہوں. جو فساد پھیلاتے ہوں اور جو اکڑ کر چلتے ہیں، لہذا ان کے لیے یہ جنت نہیں بنائی گئی ہے، ان کے لیے جنت نہیں جا سکتے ہیں، منع ہے. عزیزو اب دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت میں ہے کہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر اگر کبر ہے، اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، تو جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکتا ہے، جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکتا ہے. لہذا یہ مجلس کا اب یہ کیا صدقہ جانے، امام حسین علیہ السلام کے فرش ازا کا صدقہ جانے. عزیزو کہ بہت سے لوگوں میں مرض پایا جاتا ہے، لیکن یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام ہے کہ یہاں سے یہ جو مرض جو پایا جاتا ہے، کہاں سے
یہ دوا ملے گی اور اس کی شفا کیسے ہوگی؟ لہٰذا یہ فرش عزا کا وسیلہ ہے، یہ فرش عزا کا صدقہ ہے۔ توجہ حضرات گرامی، ہم کو اسی فرش عزا سے حبیب مظاہر تیار کرنا ہے، اسی فرش عزا سے حبیب مظاہر تیار کرنا ہے، حور بن ریاحی تیار کرنا ہے۔ لہٰذا یہ فرش عزا ہے۔ عزیزو، اب تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ جنت تیار ہو گئی تو اب میں سوال کروں گا، پروردگار عالم، یہ جنت میں کون نہیں جا سکتا؟ متکبر کون ہے؟ گھمنڈی کون ہے؟ سورہ بقرہ میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ وہ اے رسول تمہارے بزم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، وہ پست بھی ہیں اور جھگڑالو بھی ہیں۔ توجہ حضرات گرامی، یہ دیکھیے آیت کے تفسیر کے سپورٹ میں پڑھ رہا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ اے حبیب تمہارے بزم میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور وہ پست بھی ہیں، جھگڑالو بھی ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد قدرت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 206 میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّخِذِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رسول کی بزم میں بیٹھے ہو، تم ایسی حرکتیں نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم میرے عزت سے کھیل رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر وہ عزت والا تھا۔ توجہ سے نبی، وہ بظاہر عزت والا تھا۔ پھر دوسرے مقام پر ارشاد قدرت ہے کہ اذا تولی سعی فی الارض، اے میرے حبیب اس کو تیرے بعد حکومت بھی ملے گی، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَنَسْلَ، جب اس کو حکومت ملے گی تو وہ ایک خاص باغ کے اوپر قبضہ کرے گا۔ توجہ سے نبی، وہ ایک خاص باغ کے اوپر قبضہ کرے گا، اور وہ خاص جب باغ کے اوپر قبضہ کرے گا تو ایسی صورت میں ایک خاص بچے کو بھی قتل کرے گا۔ توجہ سے نبی، متوجہ ہو جائیے، وہ اس کو ایک حکومت ملے گی، جب حکومت ملے گی وہ خاص باغ کے اوپر قبضہ کرے گا اور ایک خاص بچے کو قتل کرے گا۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ فساد کرنے والے کو جب پسند نہیں کرتا ہے تو وہ جنت میں کیا جا سکے گا؟ صلی محمد آل محمد۔ عزیزو، یہ ہے پروردگار عالم۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جنت تو ملے گی، کس کو ملے گی؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا تقیہ۔ دیکھیے یہ جنت تو ملے گی، لیکن جنت ملے گی یہ متقین کو ملے گی وراثت میں۔ توجہ سے گرامی، متقین کو ملے گی وراثت میں۔ تو اب اگر منکر وراثت ہے کوئی، صلی اللہ محمد آل محمد، بھائی کوئی منکر وراثت ہے تو ایسی صورت میں وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے صاف واضح میں اعلان کر دیا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ۔ عزیزو یہ جنت ملے گی لیکن متقین کو ملے گی، وراثت میں ملے گی۔ تو اب عزیزو مجھے کہنے دیجئے کہ جب شہزادی دربار میں گئی تھی تو باغ کے مسئلے میں نہیں گئی تھی، مسائل پہ نہیں آیا، بلکہ بڑا مسئلہ حل کرنے گئی تھی۔ توجہ دینا، شہزادی بہت بڑا مسئلہ
حل کرنے گئی تھی یہ جو تخت کے پہ بیٹھا ہوا ہے آیا یہ وراثت کے قائل ہے یا نہیں؟ توجہ سے نکرامی، یہ وراثت کا قائل ہے یا نہیں؟ منکر وراثت ہے، لہذا شہزادی دربار میں گئی اور اس کے بعد مطالبہ کیا، تو اس کے بعد وہ جواب دیتا ہے کہ نانو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ انبیاء کوئی نہ ترکہ چھوڑتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں نہ بنتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حدیث پڑھی، توجہ سے نکرامی، عظمت سیدہ پر ہمارا لاکھوں سلام ہو، جناب سیدہ نے ایک حدیث نہیں پڑھی بلکہ آیت پڑھی اولو الارحام بعضهم اولی ببعض۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ توجہ نگرامی، پھر اس نے تخت پر بیٹھنے والے نے حدیث کا سہارا لیا، حدیث پڑھی، پھر اس کے بعد شہزادی نے آیت پڑھی اورثنا بنی اسرائیل الکتاب۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ پھر اس کے بعد تخت پر بیٹھنے والے نے حدیث پڑھی، پھر شہزادی نے آیت پڑھی ورثہ سلیمان داؤد۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ عزیزو، تخت پر بیٹھنے والے نے پھر حدیث پڑھی، توجہ سے، شہزادی نے پھر آیت پڑھی۔ کیا تم نے یہ نہیں پڑھی اوصیکم اولادکم بحظ الانثیین؟ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ عزیزو، یہ تخت پر بیٹھنے والے نے ایک آیت نہیں پڑھی، شہزادی نے ایک حدیث نہیں پڑھی، توجہ سے نرمی، ایک حدیث نہیں پڑھی۔ شہزادی نے حدیث نہ پڑھ کر کے یہ استدلال پیش کیا کہ جب کل میرا بابا قلم و دعوات مانگ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک حدیث لکھ دوں تو تم نے یہ کہہ کے ٹال دیا تھا، میرے لیے کتاب کافی ہے۔ اب آج اسی کی بیٹی دربار میں یہ ثابت کرنے کے لیے گئی ہے تمہارا ایمان نہ کتاب پر ہے نہ حدیث پر ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ عزیزو، شہزادی آیت پڑھتی جاتی ہیں، تخت پر بیٹھنے والا حدیث پڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیے، میں نے لفظوں کا گریز کیا ہے، ممبر میں نے نہیں کہا ہے، اس لیے کہ ممبر پر فضائل اہل بیت ہوتا ہے اور تخت پر اہل بیت کے خلاف سازشیں رچی جاتی ہیں، لہذا تخت پر بیٹھنے والے نے حدیث پڑھی اور شہزادی نے آیت پڑھی، لہذا اب یہ مت کہیے گا کہ شہزادی 4 خرمے کے لیے دربار میں گئی تھی۔ عزیزو، ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے گئی تھی تاکہ صبح قیامت تک مسلمانوں کے درمیان میں یہ واضح ہو جائے کہ دیکھو تخت پر بیٹھنے والا جنتی ہے یا جہنمی۔ صلوات محمد آل محمد۔ اس لیے کہ جو جنت ملے گی وہ متقین کو ملے گی اور وراثت میں ملے گی عزیزو، اور یہ تخت پر بیٹھنے والا منکر وراثت ہے۔ عزیزو، اب جو وراثت ثابت ہوتی ہے وہ ملکیت کے اوپر ثابت ہوتی ہے، توجہ ہے۔ اگر ملکیت ہی نہیں تو وراثت ثابت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر میرے والد صاحب کوئی پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہی نہیں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں وراثت کے لیے کہ فلاں میراث چھوڑ کے گئے۔ عزیزو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ملکیت ہو، لہذا اب ثابت یہ کیسے ہم کریں کہ وارث کون ہے اور مالک کون ہے؟ توجہ جنگلامی، وارث کون ہے، مالک کون ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ
انبیاء وارث ہوں، مالک ہوں، توجہ ذہن گرامی، مالک انبیاء ہوں، لیکن خدا کے واسطے انبیاء بھی مالک نہیں ہو سکے. اس کی دلیل قرآن سے میں دوں گا کہ انبیاء بھی مالک نہیں ہو سکے، جنت کے مالک انبیاء بھی نہیں ہو سکے. آئیے ابراہیم کی دعا کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، مجھے حکم عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں سے قرار دے. تو رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین وجعلنی من ورثۃ الجنۃ النعیم. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے. حضرت ابراہیم دعا کریں وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، پروردگار مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے. اس کا مطلب یہ ہے نگاہ ابراہیم میں بہت سے جو کچھ ہستیاں تھیں کہ جو وارث تھے، مالک تھے، اور حضرت ابراہیم ان مالک اور ان وارث میں سے ایک وارث بننا چاہ رہے تھے. وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اے معبود مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے. تو اب جب ابراہیم شیخ الانبیاء، توجہ سے نامی، شیخ الانبیاء جو ہمارے نبی کے علاوہ سارے انبیاء سے افضل حضرت ابراہیم، وہ جنت کے مالک نہ بن سکے، تو اب ایسی صورت میں حضرت ابراہیم سے کمتر نبی مالک کیوں کر بن جائیں گے؟ لہذا اسی لیے تاریخ میں ہے اور قرآن میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ جب جنت سے حضرت آدم زمین کے اوپر بھیجے گئے تو پروردگار عالم نے کہا جنت کے لباس کو اتار دو، یہیں پر جنت کے لباس کو اتار دو. جناب آدم سے پروردگار عالم نے جنت کے لباس کو اتروا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نبی آدم مالک نہ ہوئے جنت کے. تو اب آپ دیکھیں کہ اب روئے زمین کے اوپر کوئی مالک ہے. تو عزیزو پنجت الپاک کی ہستیوں میں سے ہمیں نظر آیا کہ جب مدینے میں عید کا جب عید ہے اور ایسی صورت میں زہرا نے کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، تو عزیزو ایک جملہ نکلا تھا شہزادی کے زبان سے، وہ پروردگار عالم نے لباس جنت کو رضوان جنت کے ذریعے سے بھجوایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالک جنت ہوتا ہے مدینے سے بیٹھ کر کے رضوان جنت سے جنت کا لباس منگوا لیتا ہے. صلی محمد آل محمد. عزیزو یہی ہے مالک جنت. اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو جنت ملے گی متقین کو ملے گی اور وراثت میں ملے گی، اور جو وراثت ملے گی تو ملکیت بھی ثابت ہونی چاہیے. اسی لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا مولا کائنات کے سلسلے میں انتا قسیم النار والجنہ، اے علی آپ ہی جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں. عزیزو اس کا مطلب یہ ہے ان کی ملکیت ثابت ہے، یہ جنت کے اوپر بھی اختیار رکھتے ہیں، جہنم کے اوپر بھی اختیار رکھتے ہیں. بس عزیزو جو مالکان جنت ہیں انہی کو امت والوں نے رلایا ہے، ستایا ہے، مصائب کے پہاڑ توڑے ہیں. عزیزو رسول کے بعد شہزادی کا یہ مرثیہ پڑھنا سبت علیہ من مصائب لو انہا
اے بابا جان، آپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد ہمارے پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ عزادارو، ہاں عزادارو، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج مصائب اس کی پڑھنی ہے جس کی شہزادی خود خواہش کرتی تھی، اس لیے کہ کربلا معلیٰ میں ایک ذاکر ہیں کہ جو مصائب کربلا پڑھتے ہیں، اور ایک روز شہزادی خواب میں آتی ہیں، اے ذاکر میرے لال کا مصائب نہیں پڑتا ہے، میرے بیٹے کا مصائب نہیں پڑتا ہے۔ ذاکر نے جناب شہزادی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اے بی بی آپ کے لال کا مصائب میں پڑھتا ہوں۔ کون سے لال؟ میں آپ کے بیٹے حسین کا مصائب پڑھتا ہوں۔ ہاں زادارو، کہا کہ وہ تو فرزند رسول ہیں، میرے لال کا مصائب نہیں پڑھتے ہو۔ ہاں زادارو، تاریخ ملتا ہے کہ شہزادی نے کہا عباس کا تم مصائب نہیں پڑھتے ہو۔ ہاں زادارو، حضرت ابو الفضل عباس، حضرت ابو الفضل عباس کے اوپر اتنے مصائب ہیں، اتنے مصائب ہیں، ہاں زادارو سن کے ہمارا جگر پاش ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں زادارو، ہم ذاکروں سے سنتے ہیں، ہم راویوں سے سنتے ہیں، ہم محدثوں سے سنتے ہیں، تب ہمارا یہ حال ہوتا ہے، لیکن جس کے اوپر خود مصائب پڑے ہوں اگر وہ بیان کرے، ہاں زادارو روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک ذاکر کے خواب میں حضرت ابو الفضل عباس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ تم ہمارے مصائب نہیں پڑھتے ہو۔ ہاں زادارو، تاریخ ملتا ہے کہ ذاکر نے اپنے سر کو قدم حضرت ابو الفضل عباس پہ رکھ دیا، مولا آپ کا ہم مصائب بغیر پڑھے ہوئے مجلس کو ختم نہیں کرتے ہیں۔ ہاں زادارو، کہا کہ وہ مصائب نہیں پڑھتے ہو جو ہمارے اوپر بیتی ہے، وہ ہمارے اوپر گزر گئے ہیں۔ ہاں زادارو، کہا آپ کے اوپر کون سے مصائب گزر گئے؟ ہاں زادارو، اب آقا کا جملہ ہے، حضرت عباس کا جملہ ہے کہ اے ذاکر، جب میرے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے، ہاں زادارو، اور ایک تیر آنکھ میں پیوست ہو گئی تھی، ہاں زادارو، مولا کہتے ہیں اے ذاکر یہ بتاؤ کہ اگر آنکھ میں کسی کے خاک کا ذرہ اگر چلا جاتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا کیا عالم ہوتا ہے، یہ بتاؤ۔ ایسے عالم میں ایک آنکھ میں خون، دوسرے آنکھ میں وہ تیر پیوست ہے، اب تمہارا آقا کیا کرے، کیسے نکالے؟ ہاتھ تو نہیں تھے۔ ہاں زادارو، حضرت عباس کہتے ہیں ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اپنے سر کو نیچے کرتا اور اپنے زانوں کو بلند کرتا اور تیر کے سرے کو زانوں سے دباتا۔ ہاں زادارو، حضرت ابو الفضل عباس عرض کرتے ہیں اے ذاکر، اسی ارادے سے میں نے سر کو نیچے کیا، زانوں کو بلند کیا، اسی اسنا میں ایک گرد گرا سر کے اوپر پڑا۔ ارے تمہارا آقا زمین کربلا پر آیا اور سلام کیا، اے آقا آخری سلام قبول کریے۔ ہاں زادارو، روایتوں میں ملتا ہے جیسے ہی حسین کے کانوں میں عباس کی آواز گئی، اپنے کمر پکڑ لیے، الان ان کا طرفداری۔ اے عباس، اب علی اکبر کے مرنے سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں زادارو، روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس کے سرحانے
مولا حسین پہنچے اور مولا حسین نے زخمی سر کو زرے عباس کو رکھنا چاہا، عباس نے زمین کربلا پر رکھا۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ عباس کے زخمی سر کو رکھنا چاہا، عباس نے زخمی سر کو زمین کربلا پر رکھا۔ ہاں زادارو، عباس سے حسین نے کہا ایک جملہ، اے عباس، اے بھیا، کیا تمہیں گوارا نہیں کہ تم اپنے زخمی سر کو ہمارے زانوں پر رکھو؟ کہا کہ مولا، میں نے سنا ہے کہ جب رسول خدا دنیا سے جا رہے تھے تو مولا کائنات تھے، مولا کائنات جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، مولا امام حسن تھے، مولا حسن جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ تھے، لیکن آپ کے بعد کون رہے گا؟ آپ کا بھی زخمی سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ ارے پہلو سے آواز آئی، اے عباس گھبراؤ نہیں، ماں فاطمہ زہرا کے زانوں پر حسین کا سر ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا الیم منقلبی ينقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی۔ جزاک اللہ محترم طفیل عباس صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ ذکر محمد وآل محمد، یہ تلاوت کلام ربانی، یہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بہترین سبب بنے گا۔ اور اب ہم تمام ویورز کا شکریہ مرحومین کے خانوادے کی جانب سے ادا کرتے ہیں، اور ان حضرات کا شکریہ جنہوں نے اس مجلس کو کامیاب بنایا۔ میری مراد ہے تلاوت کرنے والے جناب قاری ندیم حفیظ صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اہل خانہ کی جانب سے جناب سرتاج حسین صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جناب عرشی نقوی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور بالخصوص مولانا طفیل عباس نقوی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور ویور صاحب کا ایک بار پھر ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل پہ دیا، اور آپ سے گزارش ہے کہ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت ضرور فرما دیں۔ خدا حافظ والسلام۔